ویلکم بیک. آصف حسنین صاحب اور شرجیل صاحب دونوں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ دونوں کولیشن پارٹنرز بھی ہیں اور اتحادی بھی ہیں اور حکومت میں اکٹھے بھی ہیں. ان کا موقف بالکل ہی کچھ اور ہے اور آپ کا موقف بالکل ہی کچھ اور ہے, تو میں آپ کس پر یقین کروں؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ بات یقین کی یا بات کسی موقف کی نہیں ہے. بات وہ ساری چیزیں جس کو آج ہم جو ہے وہ انالائز کر رہے ہیں کہ بھئی جو اوورال صورتحال بن رہی ہے, اگر ہم صرف آج یہ بات کہیں جس طرح خرم نے کہا کہ جی الیکشن ہونے چاہیے فوری طور پر, الیکشن مسئلے کا دیکھیں آج اگر یہ ہمیں یہ بتائیں کہ جی انہوں نے تنقید 4.5 سال تک تو ہوئی ہے, حکومت پہ ہوئی ہے, ساری چیزیں ہوئی ہیں اچھے اور غلط کام کے ساتھ, لیکن آپ نے جو ہے وہ سجیشنز کیا دی؟ ایم کیو ایم نے 4.5 سالوں میں جب بھی بجٹ آیا وہ شیڈو بجٹ جو اپوزیشن کو دینا تھا وہ ساری سجیشن ہم نے دی. آج اگر اس پہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ یہ صورتحال ہے تو اس میں کون سا غلط کام ہے؟ مطلب آج آپ بیٹھیں اور آج آپ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ میں آپ کو بتاؤں کیا غلط کام ہے اس میں. سر آپ کی اکانومی جو پہلے سے خدا نہ ڈوبی ہوئی ہے وہ مزید ڈوب جائے گی. سٹاک والے جو ہیں وہ آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ملک سے سرمایہ کاری جو آج آپ نے ڈان کی ہیڈ لائن بھی دیکھی ہوگی کہ ابھی 1.12 بلین جو آنے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ وہ بجٹری سپورٹ کے لیے جائے گا, تو آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے حملہ ہونے والا ہے. دیکھیں جیسمین, سب سے بڑی چیز یہ کہ دونوں کو اسپلٹ کر کے اگر دیکھا جائے کہ بھائی اگر اس قسم کی صورتحال ہے بن رہی ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے, مجھے بتائیں روزانہ اگر سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں, اگر شیرپاؤ کے وہاں بم دھماکہ ہو رہا ہے, اگر بلوچستان, تو ہم نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ پھر ہم ساتھ ساتھ ہم حل بھی بتا رہے ہیں, انٹرنل پہ آ جائیں, ہم ساتھ ساتھ حل بھی, میں یہ انٹرنلی بتا رہا ہوں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, مجھے بتائیں کہ کراچی میں کیا حالات بہتر ہو گئے کہ آج جو ہے وہ جو سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں, روزانہ دفنائے جا رہے ہیں, آج جو بلوچستان میں جو صورتحال ہے تو نہیں, میں وہ واقعات جو ہو رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں, تو پھر میں آپ سے یہی تو پوچھنا چاہتی ہوں, آپ اس حکومت کا حصہ ہی کیوں ہیں؟ دیکھیں بات حکومت کے حصے کے نہیں ہے, پھر کس کی ہے؟ ہم حل بتا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں اور اگر حکومت تنہا اس کو نہیں کر پائی ہے تو دیگر جماعت کے ساتھ آپ ہیں, اے این پی ہے, اس میں کیا, دیکھیں اس میں کیا مذائقہ ہے کہ اگر آپ گول میز کانفرنس بلا کر تمام جماعتوں سے رائے لیں, ان کو بٹھائیں اور ان کے آگے وہ ساری صورتحال رکھیں. اس میں مذائقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پارلیمنٹ ہے تو گول میز کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو آپ کا فوکس کچھ اور ہے. پارلیمنٹ میں تو آج جی سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی جو کام اپوزیشن کو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کیا. تو آپ جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں یہ کرنا چاہیے, دوسری طرف تو آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اصل بات یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, نہیں بات یہ نہیں کر رہے. جی آپ جواب ضرور دے دیجیے گا, لیکن اگر حکومت وقت کا فوکس یہ ہو کہ مجھے یہی, دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا 12 تاریخ کو وزیر اعظم ہوگا, کابینہ ہوگی یا نہیں, مجھے 25 کو نہیں پتا وزیر اعظم اور کابینہ ہوگی یا نہیں, اب کیا نئی کون سی تاریخ آ گئی ہے؟ 8 کو جی وزیر اعظم اور کابینہ ہوگی نہیں. ایسے ایڈ ہاک ملک, کوئی خدا کا واسطہ ایسے تو کوئی فورتھ ورلڈ کنٹری بھی نہیں چلتی ہوگی جیسے یہ ملک آپ چلا رہے ہیں. بڑی مہربانی, آپ نے بڑے قصیدے پڑھ لیے ہمارے شان میں. نہیں میں نے نہیں پڑھے قصیدے, آپ کے یہ ریمارکس ہیں کہ اس طرح کوئی تھرڈ فورتھ ورلڈ کنٹری بھی نہیں چلتی, اس طرح ہم میرے ریمارکس ہیں آئی کمپلیٹلی ایگری ود. تو میں نے آپ کو تھینکس کہا نا, میں آپ سے کوئی لڑ تھوڑی رہا ہوں. اوکے میں بھی لڑ رہی ہوں. میں ایک پہلے خرم صاحب کے ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت ڈوب رہی ہے اور ڈوبتے ہوئے آخری جو ہے وہ ہم لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ہاں ہچکولے کھا رہی ہے. ہاں جی, ناٹ ویونگ بٹ ڈراؤننگ. اچھا ڈراؤننگ جی. اچھا اگر ہم لوگ ڈوب رہے ہیں تو آخری جو 3 بائی الیکشن تھے جن میں 2 ان کے صوبے جن میں ان کی حکومت ہے, اس میں سے ایک جس میں ہماری حکومت ہے اس میں صوبے میں آخری 3 بائی الیکشن میں تینوں پیپلز پارٹی سیٹیں جیتی ہیں. اس کا مطلب کہ ہم ڈوب نہیں رہے, ڈوب کوئی اور رہا ہے. اگر ہم ڈوب رہے ہوتے تو عوام جو ہے ہمیں ووٹ نہیں کر رہی ہوتی. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ انسرٹینٹی ہے, پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم رہے گا یا نہیں رہے گا. غلط میں نے کہا؟ آپ نے صحیح کہا, لیکن یہ انسرٹینٹی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ آپ کی طرف سے. ہماری طرف سے قطعاً پیدا نہیں ہو رہی ہے. وہ اس لیے پیدا نہیں ہو رہی کہ ہم تو آئین کی پاسداری کا جو ہم نے حلف لیا ہے اس کی تو ہم حلف پہ قائم ہیں, لیکن جن لوگوں نے آئین کے اور لوگوں نے حلف لیا ہے وہ اس پہ قائم نہیں ہے. ہم نے اگر آئین کا پاسداری کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے تو 248 پہ بحث چھڑ گئی ہے آلریڈی, ٹھیک ہے نا. میری بات سنیں جی, ایک پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بناتے ہیں آئین, ٹھیک ہے, اور انہوں نے, اور ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے, اس لیے لیکن اگر ایک کارنر سے پیپلز پارٹی کی نہیں, اگر جسمین صاحب اگر ایک کارنر سے پرٹیکولرلی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہی
اس ملک میں ہمیشہ نشانہ بنایا جائے گا. تو اس طرح انصاف نہیں ہوتا. اگر دیکھیں شرجیل صاحب، چیف جسٹس صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اعلیٰ عدالت کے خلاف کوئی بھی ایسا لا بنا کر جس میں کہ آپ اور میں برابر نہ رہیں، یعنی کہ آپ کو تو امیونٹی ہے مگر مجھے نہیں ہے، توہین عدالت سے آپ تذلیل نہیں کر سکتے، ریڈیکیول نہیں کر سکتے، اور نہ ان کی طرف آپ اشارہ کر سکتے. تذلیل کرنی ہے، نہ ہی ہم نے اعلیٰ عدالت کے خلاف کوئی قانون بنایا ہے. لیکن یہ افسوس کیا ہے، اس ملک میں قانون بنے، یہ لوگ کیا ہے جو ابھی آپ نے بنائے ہیں؟ اس ملک میں قانون بنے، اس ملک میں 17th امینڈمنٹ بنی. جن صاحب نے آج فرمایا انہوں نے ہی پرویز مشرف کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی. جن نے یہ باتیں کی ان کے دور میں اکبر بگٹی کی شہادتیں ہوئی اور وہ خاموش نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ بھی بیٹھے ہیں. میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں جن کو جو انصاف کی طرف اشارہ نہیں مطلب کی بات نہیں ہے. آپ کو ایکولی اشارہ کرنا چاہیے. آپ کہیں جی یہ بھی اس کا حصہ تھے. میں بول رہا ہوں کہ جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص، یہ ان شخص کی مہربانی سے جب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی اس کے اہل خانہ کو جنازہ نماز میں شرکت ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اور مجھے نہیں، اس لیے معذرت کے ساتھ ذرا نہیں، میں امیونٹی کے بغیر بھی بات کرتا تھا. نہیں، میں تو امیونٹی کے بغیر بھی جاسمین صاحب بات کر رہا تھا. اور میں کو بات بتاؤں، دیکھیں قانون انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ کا کیس لگا کر ان کو اندر کر دیا جائے اور فیصلہ آباد میں اندر کہاں کیا، ان کو تو باہر کر دیا. بھائی پہلے سزا سنائی پھر ان کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. لیکن فیصلہ آباد میں جہاں پہ خرم دستگیر صاحب کی حکومت ہے، وہاں پہ ججوں کو لٹرلی اگر مارا جائے، پیٹا جائے، 3 دن تک ججز انصاف کے لیے اسٹرائک پہ بیٹھے رہے لیکن ان کو انصاف نہ ملے. پھر آپ جذباتی ہو گئے. اچھا سوری. جی خرم صاحب، یہ بات جو آج چیف جسٹس صاحب نے کی ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بات واقعی درست ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک مذاق بنتا رہا؟ جی مجھے یہی تو دکھ ہے کہ خاص طور پہ آصف صاحب چونکہ میرے کولیگ ہیں قومی اسمبلی میں، جب 9 تاریخ کی شام یہ بل پیش ہوا تو صرف میں شخص تھا اس پارلیمنٹ میں جس نے کہا کہ خدا کے لیے اتنی تیزی سے یہ قانون پاس نہ کریں. آصف صاحب پتہ نہیں اس دن وہاں تھے کہ نہیں تھے، لیکن میں نے اس کو رزسٹ کیا. اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کے کہنے پہ کہ جی جب انہوں نے تمام رول سسپینڈ کر کے کہا کہ جی ہم فوری طور پر یہ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں، تو مسلم لیگ نون نے شور مچایا. ہمارے 3 ممبران جس میں پھر میں شامل تھا، ہم نے اس کے خلاف تقاریر کی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور یہی جو 2 پوائنٹس ہیں اس میں، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات آصف حسنین صاحب نے کی کہ اگر تھریٹ ہے پاکستان کو تو وہ تھریٹ قومی اسمبلی میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قومی اسمبلی میں حکومت اور اس کے جو ہواری ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ جناب یہ کنٹیمپٹ لا جو ہے اسے ہم نے 68 منٹوں میں پاس کرنا ہے، بس یہ فوکس ہے. اور اس کے بعد بھی جو 4 دن قومی اسمبلی کا اجلاس چلا وہاں کوئی کسی تھریٹ کی بات نہیں ہوئی اور حکومت کا فوکس بھی نہیں. جی مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ انہوں نے ایکسٹرنل تھریٹ کی بات اس قومی اسمبلی کے سیشن کے دوران نہیں کی. اب بات یہی ہے کہ جب حکومت کا فوکس صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی کرپشن کو $6 کروڑ کو بچانے کے لیے پہلے تو عدلیہ اور انتظامیہ کا کلیش ہوا ہے، اب پارلیمنٹ کو بھی اس میں دھر دیا ہے کہ جناب چونکہ ہمارے پاس وہاں ایک میجورٹی موجود ہے، ہم یہ جو میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط قانون بنایا گیا ہے کہ یہ ایک کلاس آف پیپل ہے سیکشن 3(1) میں کہ جناب کوئی بھی جو اہلکار ہے جس کا 248(1) میں ذکر ہے، اب وہ عدلیہ کے احکامات کا تمسخر اڑائے، ان کو ماننے سے انکار کر دے، وہ کبھی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگا. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کسی جج کی بےعزتی کر دیں تو اس پہ کنٹیمپٹ لگے گی. اصل کنٹیمپٹ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں، کیونکہ اس سے رول آف لا متاثر ہوتا ہے. اصل کنٹیمپٹ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کی بات نہ مانیں، جج کو جوتے مار دو تو وہ کنٹیمپٹ نہیں ہے. کس نے جوتے مار دیے؟ فیصلہ آباد میں مارے ججز کو، رول آف لا فیصلہ آباد میں مارے اور ان کی حکومت ہے پنجاب میں. پوچھیں اچھا یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے. مجھے انٹرپٹ نہ کریں، میری گزارش ہے مجھے انٹرپٹ نہ کریں. اگر انجم وکیل جو ہے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا شرجیل بھائی، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا شرجیل بھائی، مجھے انٹرپٹ مت کریں. پلیز مجھے مکمل کرنے دیں، آپ شرجیل صاحب کو روکیں. لیٹ می فنش. دوسری بات ٹھیک ہے جی، اب حکومت نے تو یہ قانون پاس کر دیا، وہ اس کی جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے اس کا فیصلہ کورٹ کرے گا. جو اصل اہم بات اس کے بات ہو رہی ہے، جب ڈوگر کورٹ نے پنجاب کے منتخب وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، اس دن ایک لفظ نہیں آیا پاکستان پیپل. اس وقت نہیں آیا کہ منتخب اداروں کی توہین ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے. اس وقت جناب فوری طور پر جناب شہباز شریف صاحب نے بھی خاموشی سے اپنا بستر اٹھایا اور وہ چلے گئے. اگر اس وقت اعتراض کیا جاتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے منتخب اداروں کے ساتھ تو شاید آج پیپلز پارٹی بہتر مورل فوٹنگ پر ہوتی. میری گزارش ہے کوئی بھی آپ عدلیہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ عدلیہ کی توقیر کرنا چاہتے ہیں، عدلیہ کی سب سے بڑی توقیر یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قصیدے پڑھیں، ان کی توقیر یہ ہے کہ ان کی ججمنٹ پر عمل کیا جائے. ٹائم نہیں آپ بولیں. اچھا جی میں یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ ان کی نظر میں بہت اچھی بات کی کہ ججوں کی بات نہ ماننا جو ہے وہ کنٹیمپٹ ہے. اگر کورٹوں پہ حملے کرو سجاد علی شاہی کورٹ پہ تو وہ کنٹیمپٹ نہیں ہے. اگر فیصلہ آباد میں ججوں کو پیٹو, بیچ میں میں نئی بات 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, فیصلہ آباد میں ججوں کو لٹرلی مارا گیا. 3 دن تک ججز جو ہیں وہ اسٹرائک پہ بیٹھے رہے. پنجاب گورنمنٹ ان کی تھی, کیوں نہیں انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا؟ اچھا, اور کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیے گئے؟ جو لوگ 2 بوتلوں پہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے کہ ایک جج کو جوتے پڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ بات سنیں, یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک قانون ہو, دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو. اور انہوں نے وہ چیز بنائی ہے. انہوں نے بنائی ہے, وہ اس طرح بنائی ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو بھی نام نہاد احتساب ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہوا ہے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی کی سزا سنائی گئی, عدالتی قتل کیا گیا, سب اسے کنڈیم کرتے ہیں سر. صرف کنڈیم. اچھا آج ہمیں بھٹو صاحب لوٹا دو, کنڈیم ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں بھٹو صاحب لوٹا دو, ہمیں کنڈیم نہیں چاہیے. کوئی ہمیں کسی کی مذمت نہیں چاہیے, کسی کا افسوس نہیں چاہیے, کسی کا ہمدردی نہیں چاہیے. وہ جج ہی لوٹا سکتے ہیں آپ تو اس ملک. اچھا وہ اس کو بھی چھوڑ دیں, جن ججز نے پرویز مشرف کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی, کیا وہ آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو کیا از خود معافی مانگ لی؟ از خود نوٹس لینے والوں نے از خود معافی مانگ لی؟ آپ نے گورنمنٹ آپ کی تھی, آپ آرٹیکل 6 لگا دیتے ان پہ, کیوں نہیں لگایا؟ آپ تو فوراً 6 بجے صبح تقریریں کرنے کے لیے آ گئے. کیونکہ ہم بدلے کی سیاست نہیں چاہتے. ہم اس ملک میں بدلے کی سیاست نہیں چاہتے, ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تو افتخار چودھری صاحب کا ماضی تھا, وہ تو ان ججز کا ماضی تھا, آگے کی بات کرو. تو جس سوئس کیس کی آپ بات کرتے ہو وہ سوئس کیس جو کہ جھوٹا کیس, 11 سال تک آصف علی زرداری صاحب جیل کاٹ بھی چکے ہیں, کوئی چیز پروو نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود آج اس کیس کی بات کی جاتی ہے, وہ ماضی نہیں ہے. آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماضی نہیں ہے. لیکن وقت ختم ہو گیا. شرجیل صاحب بہت بہت شکریہ, آصف حسنین صاحب, فورم دستگیر صاحب. وی ول کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ دس انشاءاللہ تعالیٰ. کل پھر بات ہوگی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.